میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 27۔ شارق آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے کندھے پر لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ اس کی ماں وہاں بیٹھی صبح کا اخبار پڑھتی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ آج آفس جلدی جا رہے ہو؟ جی، میٹنگ ہے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ امی اتنے دن ہو گئے، آیت کے گھر والوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا اب تک؟ شارق یہی بات آج کل سوچے جا رہا تھا، اس لیے ماں سے بولا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، آج فون کرتی ہوں، پتہ تو چلے وہ لوگ انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ نہیں۔ فون نہیں، آپ وہاں جائیں، ان لوگوں کو راضی کریں۔ مجھے ہر صورت میں صرف اور صرف آیت سے شادی کرنی ہے امی۔ اچھا خفا کیوں ہو رہے ہو؟ میں چلی جاؤں گی۔ بیٹے کی دلچسپی سمجھتے ہوئے اسے مثبت جواب دے رہی تھی۔ نہیں، آپ ہمارے گھر انوائٹ کر کے آئیے گا انہیں آج۔ اپنا پورا انٹرسٹ شو کریں کہ آپ دل و جان سے اپنی بہو بنانے کے لیے آیت کو ہی پسند کر رہی ہیں۔ توبہ ہے شارق، تم تو سچ مچ اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گئے ہو۔ ماں شارق کی اس بے صبری پن پر ہنس پڑی تھی۔ ماں کو یہ لگ رہا تھا کہ شارق کو روشی سے سچ مچ میں محبت ہے۔ ہاں پاگل ہوں۔ شارق کا انداز بہت پراسرار تھا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے سر یوں ہلایا جیسے اسے تسلی دے رہی ہوں کہ وہ وہاں چلی جائیں گی۔ شارق گاڑی میں آ کے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے دوست کی کال آ گئی۔ اس کا دوست اپنے گھر کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے کتے کو پیار کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیسے ہو؟ اور بتاؤ کیا بنا تمہارے رشتے کا؟ آج امی جائیں گی وہاں پر، جلد ہی تم کو خوشخبری سننے کو ملے گی۔ وہ کمینگی کے ساتھ مسکرایا۔ ویسے تم نے یہ سوچا نہیں کہ جس دن آیت نے تمہیں دیکھ لیا تو پہچانتے کے ساتھ ہی فوراً رشتے سے انکار کر دے گی؟ اسی دن کا تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ ادھر اس نے انکار کرنے کے لیے اپنا منہ بھی کھولا، ادھر میں اس کی ویڈیو اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ شارق طنز اور حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ اور اگر اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا؟ دوست اس کے پلان کے جھول اسے بتا رہا تھا۔ ویڈیو جس مہارت سے تم نے ایڈٹ کروائی ہے نا، اس کے بعد روشی میرے بارے میں کسی سے بھی ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں کر پائے گی۔ شارق روشی کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنے دشمن کو ڈرا ڈرا کے مارنا چاہتے ہو؟ دوست قہقہہ لگا کے ہنسا۔ ہاں، جتنی ذہنی اذیت میں نے اس کی وجہ سے اٹھائی ہے، اس کا انتقام تبھی پورا ہوگا جب میں اسے بھی اتنی ہی تکلیف دوں گا۔ میرے ساتھ شادی تو اسے ہر حال میں کرنی پڑے گی، پھر یہ میری مرضی ہے کہ میں شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، چند مہینے رکھتا ہوں یا چند دن۔ وہ بہت شفاف لہجے میں بول رہا تھا۔ عابد صاحب نے روشی کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ کافی شاپ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت کافی شاپ کے مین ڈور سے روشی اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی یونیورسٹی سے وہاں آئی تھی۔ اس کے کندھے پر اس کا یونیورسٹی والا بیگ لٹکا ہوا تھا اور تیاری بھی یونیورسٹی جانے والی تھی۔ عابد صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کا اشارے سے روشی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ روشی نے انہیں دیکھ لیا، وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ سوری انکل، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے تم سے فون کر کے ملنے کی فرمائش بھی تو اچانک ہی کر دی تھی نا۔ عابد صاحب شفقت سے مسکراتے ہوئے بولے، یونیورسٹی سے آ رہی ہو نا؟ جی انکل، جب آپ کی کال آئی تھی نا تو میری 2 کلاسز باقی تھیں، وہ اٹینڈ کر کے سیدھی یہاں پہنچی ہوں۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عابد صاحب روشی کی طرف مینیو کرتے ہوئے اس سے پیار سے بولے، کیا منگواؤں، کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی نہیں انکل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خفگی طلحہ سے ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ عابد صاحب نے پیار سے ٹوکا، کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل، آپ میرے بابا کی جگہ ہیں۔ روشی شرمندہ سی ہوئی۔ باپ کی طرح سمجھتی ہو تو میرا یقین بھی کرو، طلحہ نے جو کچھ کیا اور تمہیں جو کچھ بولا اس پر مجھے بھی بہت غصہ ہے اور میں تم سے بہت شرمندہ بھی ہوں۔ وہ روشی کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انہیں روشی بہت عزیز ہے۔ روشی اس ذکر پر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا دکھ بھرا تاثر پھیل گیا۔ اسے طلحہ کی کہی ہر بات پھر سے یاد آ گئی۔ تم نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا روشی، موہت کی دوست بن گئی تھی، میں بیمار ہوا تو موہت کو تم نے سنبھالا۔ طلحہ نے کسی بات کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ جس طرح اس نے تمہیں جاب سے نکالا، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں روشی تم سے۔ عابد صاحب کچھ جذباتی ہو کے بولے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ سبیکہ طلحہ کی شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ پلیز انکل، معافی مانگ کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ اور موہت مجھے بہت عزیز ہیں، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم بھی ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو۔ موہت تمہیں بہت پیار کرتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا وہ تم سے ملنے آ جائے۔ میری اور موہت کی خواہش تھی تم ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ شاید طلحہ کی بھی یہی خواہش تھی، پر اپنے دل کی بات وہ کسی سے کرتا نہیں ہے۔ وہ دکھ بھرا گہرا سانس لے کے روشی کو اپنی خواہش بتا رہے تھے۔ روشی کے لیے ساری باتیں اب بے معنی تھیں۔ وہ طلحہ سے اتنی خفا تھی کہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، انکل آپ اپنی اور موہت کی بات کریں،
میں طلحہ صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ روشی کے چہرے پر ایک تلخ سا تاثر تھا۔ عابد صاحب نے روشی کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ روشی کا غصہ اور ناراضگی سمجھ سکتے تھے۔ وہ سبیکا سے شادی کر رہا ہے۔ نہ میں خوش ہوں نہ موہت، مگر طلحہ اپنے فیصلے میں اٹل ہے۔ وہ دھیمی آواز میں روشی کو بتا رہے تھے، اچھی بات ہے نا انکل، اگر وہ شادی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ وہ چہرے پہ کوئی تاثر لائے بغیر بولی تھی۔ روشی نے اسی لمحے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے بس جیسے ہی طلحہ کی شادی کا سنا اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ اسی کے لیے ہاں کر دے گی۔ انکل میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، میری بھی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ بہت اچھی جگہ سے میرا رشتہ آیا تھا، لڑکا ممی کی پسند کے مطابق سول انجینئر بھی تھا۔ وہ جھوٹی خوشی چہرے پہ سجا کے مصنوعی سی شوق و شرارت کا مظاہرہ کرتی اپنی شادی کا بتا رہی تھی۔ عابد صاحب اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ روشی کی مصنوعی خوشی کے پیچھے چھپا دکھ محسوس کر رہے تھے۔ روشی عابد صاحب سے مل کے افسردہ سی اپنے گھر واپس آئی۔ اندر آتے ہی اس کا سامنا چمن بو اور ماہی سے ہوا۔ چمن بو اور ماہی اسی وقت ٹرالی اور ٹرے میں ریفریشمنٹ اور چائے وغیرہ ڈرائنگ روم کی طرف لے جا رہی تھیں۔ ان لوگوں کا آمنا سامنا ہوا۔ روشی کو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے گھر میں کوئی خاص مہمان آیا ہوا ہو۔ آ گئی تم؟ تمہارا انتظار کر رہے تھے سب، ماہی خوشگوار لہجے میں بولی۔ تم کب آئیں؟ روشی نے تھکے تھکے انداز میں ماہی سے پوچھا۔ میری چھوڑو، یہ پوچھو گھر پہ کون آیا ہوا ہے؟ ماہی شوقی سے بولی۔ کون آیا ہے؟ وہ بغیر ایکسائٹمنٹ کے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے رشتے والے، سنا ہے آنٹی جی پہلے بھی آ چکی ہیں، اور جب تک یہاں کے ہاں نہیں کروا لیں گی اس گھر کے چکر کاٹتی رہیں گی، ہے نا چمن بوا؟ ماہی شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، چمن بوا بھی مسکرائیں۔ روشی دلہن نے کہا تھا تم جب گھر آ جاؤ تو منہ ہاتھ دھو کے کپڑے بدل کے ڈرائنگ روم میں آ جانا، مسز خان تم سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ چمن بوا روشی سے بولتی ہوئی چلی گئی۔ روشی نے سنجیدگی سے گردن ہاں میں بلائی۔ وہ بغیر ناک منہ بنائے بحث کیے رشتے والی خاتون سے ملنے کو راضی ہو جائے گی؟ ماہی کو یہ بات چونکا رہی تھی۔ روشی طلحہ کو چاہتی ہے، اسے یہ بات اچھی طرح پتا تھی۔ وہ روشی کے اس طرح بات مان لینے پر ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ روشی ابھی بحث کرے گی، صاف انکار کر دے گی، مگر وہ خاموشی سے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ ماہی اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے، تھوڑا اسٹائلش سا لباس پہن کے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے اپنے رشتے کے لیے آئی شارق کی ماں سے ملنے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سب صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چمن بوا اور ماہی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ آؤ روشی، دادی پیار سے بولی۔ دادی کے کہنے پر سب روشی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماہی نے روشی کی تیاری کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روشی اپنی خوشی سے اس طرح تیار ہو کے آئی ہے۔ السلام علیکم۔ روشی کا انداز سنجیدہ تھا۔ وعلیکم السلام۔ شارق کی ماں والہانہ نظروں سے دیکھتی صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی، ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے ہماری بیٹی، میرے پاس آؤ بیٹا۔ روشی کچھ جھجک کر ان کے پاس آئی۔ انہوں نے والہانہ انداز میں روشی کو گلے لگا کر پیار کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اب شارق کی ماں دادی اور صدف سے مخاطب ہوئیں۔ آیت کو میری بیٹی بنا دیں، یقین دلاتی ہوں یہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ہم سیدھے سادے شریف لوگ ہیں، آپ لوگ ہمارے گھر تشریف لائیں نا، ارسلان سے خود ملیں، مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو وہ ضرور پسند آئے گا۔ شارق کی ماں خلوص اور اپنائیت سے اصرار کر رہی تھی۔ ہاں آپ کے اتنے اصرار پر تو ہم ضرور آئیں گے، دادی بردباری سے بولی۔ بس پھر طے ہو گیا، اس اتوار شام کی چائے آپ لوگ ہمارے ساتھ پئیں گے۔ مہرمہ بیٹا، آپ اور آپ کے ہسبینڈ بھی ضرور آئیے گا۔ جی آنٹی ضرور، ماہی کچھ کنفیوز سی سر ہلا کے بولی۔ سب خوشگوار انداز میں چائے پیتے ہوئے آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ماہی بار بار حیرت سے روشی کو دیکھ رہی تھی جو پرسکون انداز میں شارق کی ماں کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہی کو روشی کا اچانک بدل جانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شارق کی ماں کے چلے جانے کے بعد روشی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ ماہی جو روشی کے عجیب و غریب انداز پر حیران پریشان تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے روم میں آئی۔ روشی اپنے گلے میں پڑا دوپٹہ بیزاری سے صوفے پر اچھال رہی تھی۔ ماہی کمرے میں آ کے اسے بغور دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا تھا؟ روشی کانوں کے بندے کھینچ کر اتارتے ہوئے لاپرواہی سے ماہی کی طرف دیکھے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی۔ بنو مت، تمہیں پتہ ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ کیا پوچھ رہی ہو؟ روشی انجان بن رہی تھی۔ تمہیں تو سر طلحہ پسند تھے، میں سمجھ رہی تھی تم نے رشتے آنے والی بات پر زمین آسمان ایک کر دینا ہے، مگر تم تو خوب تیار ہو کے آنٹی جی سے ملنے پہنچ گئی۔ ماہی چڑ کے بولی، تم نے ہی تو منع کیا تھا کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، اب کہیں اور شادی کے لیے تیار ہو رہی ہوں تو بھی تمہیں پرابلم ہے۔ روشی کے اندر بھرا غم و غصہ ماہی کے سوال پر ابل آیا تھا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ماہی کو روشی کا انداز اب نارمل اور عجیب سا لگا۔ اس نے روشی کو کندھے سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔
اب ماہی کا لہجہ بہن والی فکر اور اپنائیت لیا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے روشی؟ مجھے شادی کرنی ہے، یہ ابھی جہاں سے رشتہ آیا ہے نا، مجھے یہیں شادی کرنی ہے۔ سنا تم نے ماہی؟ ممی بابا سے بولو یہاں ہاں کر دیں، مجھے اسی مہینے اور فوراً شادی کرنی ہے۔ روشی جذباتی لہجے میں بول رہی تھی۔ ماہی گھبرا گئی، اسے روشی کی حالت پریشان کر رہی تھی۔ روشی کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ روشی کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ روشی ایک دم رو پڑی، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ماہی کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے شادی کرنی ہے ماہی، پلیز میرا ساتھ دو۔ اپنی عزت نفس اور وقار تو طلحہ احمد کے سامنے گواہی آئی تھی، انہوں نے قدموں تلے میری ہستی کو رون ڈالا تھا۔ اب اگر میں نے کہیں اور فوراً شادی نہ کی تو ساری زندگی خود اپنی نظروں میں بھی گری رہوں گی۔ مجھے سر اٹھا کے جینے دو ماہی۔ روشی کو اس طرح روتا دیکھ کے ماہی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روشی کو پکڑے پکڑے نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ روشی اس کے سینے پہ سر رکھ کے سسک سسک کے رو رہی تھی۔ روشی کی ادھوری باتوں ہی سے ماہی کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ طلحہ نے روشی کی محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ ماہی روشی کو گلے لگائے پیار سے سہلا رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ طلحہ، عابد صاحب اور موہت لاؤنج میں موجود تھے۔ موہت کارپٹ پر بیٹھا بلاک سے ایک بلڈنگ بنا رہا تھا۔ یار اس کی تو بنیاد ہی ٹھیک نہیں، تمہاری بلڈنگ تو بہت جلدی گر جائے گی، عابد صاحب چھیڑنے والے لہجے میں پوتے سے بولے۔ وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلحہ موہت کے پاس کارپٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ نو دا، وہ یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ میری بلڈنگ مضبوط ہے، وہ نہیں گرے گی۔ طلحہ باپ کی بات پر مسکرایا۔ اسی وقت ملازم کے ساتھ چلتی ہوئی سبیکہ آئی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی سسرال بہت تیار ہو کے آئی تھی، اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ عابد صاحب، موہت، طلحہ تینوں نے چونک کر سبیکہ کو دیکھا۔ موہت کی آنکھوں میں سبیکہ کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ عابد صاحب کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، جبکہ طلحہ ایک لمحے کی حیرانگی کے بعد فوراً ہی چہرے پر خوش اخلاقی بھری مسکراہٹ لے آیا۔ سب سے پہلے وہی سبیکہ کا استقبال کرنے کے لیے اٹھا۔ سبیکہ، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بیٹا، عابد صاحب بھی جواباً بولے۔ سبیکہ احترام بھرے انداز میں عابد صاحب کے نزدیک آئی، ان کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ کیسے ہیں انکل؟ طبیعت اچھی ہے اب آپ کی؟ عابد صاحب نے سبیکہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرم لہجے میں بولے، اللہ کا کرم ہے، تم بتاؤ بیٹا۔ سبیکہ اس بار پوری کوشش کر کے عابد صاحب اور موہت دونوں کا بھرپور انداز میں دل جیتنا چاہتی تھی، تاکہ ان دونوں کے ذریعے طلحہ کو بھی پوری طرح سے جیت سکے۔ آپ کی دعائیں ہیں انکل، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سبیکہ عابد صاحب سے بہت احترام سے بولی اور پھر موہت کی طرف متوجہ ہوئی۔ موہت کے بلاک سے بنی بلڈنگ کو دیکھتی ہوئی پیار بھری شرارت سے بولی، لگتا ہے ایک نیا سول انجینئر جلد ہی اس گھر میں آنے والا ہے۔ موہت، یہ بلڈنگ تو بڑی اچھی بنا رہے ہو، لگتا ہے پا اور دا سے بھی زیادہ اچھے انجینئر بنو گے۔ سبیکہ موہت کو جھک کے پیار کرتی ہوئی بولی۔ موہت کو سبیکہ کا پیار کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ طلحہ کی ناراضگی کے خوف سے چپ تھا۔ طلحہ مسکراتی نظروں سے سبیکہ کا موہت سے پیار دیکھ رہا تھا۔ عابد صاحب سنجیدہ نظروں سے سبیکہ کے اس بدلے ہوئے انداز کا جائزہ لے رہے تھے۔ سبیکہ ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ موہت کو دے رہی تھی۔ یار میں تو تمہارے لیے ریموٹ کنٹرول کار لے آئی، مجھے کیا پتا تھا کہ آج کل تمہیں انجینئرنگ کا شوق ہو رہا ہے۔ وہ موہت کے پاس بے تکلفی سے قالین پر بیٹھ گئی اور اسے شاپنگ بیگ میں سے ریموٹ کنٹرول کار کا بڑا سا باکس پکڑا رہی تھی۔ طلحہ خوشگوار انداز میں مسکرایا، اسے سبیکہ کا موہت سے دوستی کی کوشش کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ عابد صاحب سنجیدہ اور مہذب لہجے میں سبیکہ سے بولے، بیٹا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تکلف نہیں ہے انکل، میں اپنے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی، وہاں کھلونوں کی شاپ پہ کچھ چیزیں مجھے موہت کے لیے پسند آ گئیں تو اس کے لیے بھی لے لی۔ سبیکہ اپنائیت سے بولی، موہت تمہارے لیے اس میں چاکلیٹس اور اسکربل بھی ہے۔ موہت سنجیدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے سبیکہ کو دیکھ رہا تھا۔ طلحہ موہت سے پیار سے بولا، لے لو موہت، سبیکہ آنٹی اتنے پیار سے تمہارے لیے گفٹس لائی ہیں۔ موہت نے جیسے طلحہ کے کہنے پر زبردستی وہ چیزیں پکڑ لیں۔ طلحہ بھی موہت اور سبیکہ کے پاس کارپٹ پر ہی بیٹھ گیا۔ موہت کوئی گفٹ دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو آنٹی، موہت بغیر مسکرائے بولا۔ یو آر ویلکم مائی سویٹ بوائے۔ سبیکہ سے والہانہ پیار جتا کے موہت کو جھک کے پھر پیار کیا۔ چلو اس میں سیل لگاتے ہیں، پھر موہت چلا کے دکھائے گا۔ طلحہ جان بوجھ کر ایکسائٹمنٹ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ عابد صاحب اور موہت کو یہ بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ سبیکہ بھی اب اس گھر کا حصہ بن چکی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ موہت، سبیکہ آنٹی تو بالکل تمہاری پسند کی کار لے آئیں، تمہیں اتنی بڑی ریموٹ کنٹرول والی اسپورٹس کار ہی چاہیے تھی نا؟ عابد صاحب سمجھ سکتے تھے کہ وہ یہ خوشی کا اظہار بالکل مصنوعی کر رہا ہے۔ موہت کے چہرے پر ریموٹ کنٹرول گاڑی کے لیے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ طلحہ گاڑی میں سیل لگانے کے بعد چلانے لگا، لیکن موہت بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ روشی کے گھر والے شارق کی ماں کی دعوت پر آج ان کے گھر آئے تھے۔ تمام لوگ ڈرائنگ روم میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر ریفریشمنٹ کے لوازمات سجے تھے، پاس ہی ٹرالی رکھی ہوئی تھی، اس پر بھی کافی چیزیں اور چائے کی کیتلی وغیرہ رکھی نظر آ رہی تھی۔ شارق کی ماں ماہی سے
خلوص سے پوچھ رہی تھی، بیٹا آپ کے ہسبینڈ کیوں نہیں آئے؟ آنٹی نے آنا تو تھا مگر اچانک ہی آفس کے کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا، ماہی اخلاق لیے لہجے میں بولی۔ چلیں اب تو انشاءاللہ ملنا رہے گا ہی نا، اگلی بار میں آپ سب کو ڈنر پہ انوائٹ کروں گی، تب سب کو لے کے آئیے گا۔ شارق بہت مہذب اور شریف بنا ہوا بیٹھا تھا اور بہت توجہ سے ماں کی بات سن رہا تھا۔ اور بیٹا جاب کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے، شارق نے دادا کو بہت مہذب انداز میں جواب دیا۔ اس فرم میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو بیٹا؟ سلیمان کا انداز شارق کو جانچنے اور ٹٹولنے والا تھا۔ سلیمان اور دادا کی تمام تر توجہ اس کو جانچنے پر تھی۔ شارق سوال پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر فوراً ہی اعتماد سے جھوٹ بولا کیونکہ وہ ایک بہت چالاک لڑکا تھا۔ میں ایک کورس کرنے ملیشیا گیا ہوا تھا انکل، وہاں سے آ کے جاب شروع کی ہے۔ اس نے اپنے جاب لیس ہونے والے عرصے کو آرام سے کور کیا۔ کون سا کورس کرنے گئے تھے بیٹا؟ سلیمان مہذب انداز میں جیسے شارق کو ٹٹول بھی رہے تھے اور اس کی باتوں میں دلچسپی بھی لے رہے تھے۔ شارق کی ماں نے بیٹے کے اس جھوٹ پر اسے تعجب سے دیکھا۔ کون سا کورس، کیسا ملیشیا؟ شارق پورا اعتماد انداز میں بولا، انوائرمنٹل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کورس تھا انکل۔ اب میرا پروگرام ماسٹرز کے لیے US جانے کا ہے، یہاں پر ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے 1 سال جاب کروں گا، پھر انشاءاللہ ماسٹرز کے لیے جاؤں گا۔ شارق نے بہت پورا اعتماد لہجے میں احترام کے ساتھ جیسے انہیں اپنے کریئر کے حوالے سے اطمینان دلایا۔ شارق کے اس کے کریئر کے حوالے سے ارادے سلیمان، صدف، دادا دادی سب کو پسند آئے۔ سب کی نظروں میں شارق کے لیے پسندیدگی تھی۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا عمل انسان کو کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ آپ لوگ پلیز کچھ لے تو صحیح، شارق کی ماں صوفے سے اٹھتی ہوئی گرم جوشی سے بولی۔ آنٹی آپ بیٹھے، میں سب کو چائے سرو کرتی ہوں، ماہی نے اٹھتا دیکھ کر فوراً بولی۔ شارق سعادت مندی سے فوراً صوفے سے اٹھا اور ماہی سے بولا، آپ بیٹھیں پلیز، میں چائے بنا رہا ہوں۔ ارسلان گھر کے کاموں میں میری مدد کرواتا ہے، آپ لوگوں کے لیے سینڈوچز اور ٹرائفل ارسلان نے خود ہی بنایا ہے، شارق کی ماں مسکرا کے بولی۔ آیت میری لاڈلی بھتیجی ہے، میں چاہتی تھی اس کا نصیب بھی میرا جیسا ہو۔ ارسلان کو دیکھ کے لگتا ہے میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ سلیقہ شارق کی اس عادت پر بہت خوش ہوئی۔ سلیقہ کی اس بات پر دادا، سلیمان اور ماہی مسکرائے۔ شارق سب کو پلیٹس پکڑا رہا تھا، اس کے بعد باری باری خود سب کے پاس ڈشز اٹھا کے لے گیا۔ وہ سب کو بڑی کرٹسی کے ساتھ سرو کر رہا تھا۔ سلیقہ نے شارق کو اسی ادا پر اوکے کر دیا اور سب کی طرف اوکے کا اشارہ کیا۔ دادی اور صدف نے سلیقہ کو گھورا جبکہ ماہی زیر لب مسکرائی۔ شارق کے گھر سے آنے کے بعد تمام خواتین ساتھ بیٹھ کے اس رشتے کو ڈسکس کرنے لگیں۔ ابھی روشی وہاں پر نہیں تھی۔ دادی، صدف، سلیقہ تینوں کے چہرے پر شارق کے لیے اطمینان اور پسندیدگی نظر آ رہی تھی، جبکہ ماہی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ بہت چپ چپ تھی۔ چلیں بھابھی بیگم، نند سمجھ کے نہ صحیح، بیٹی کی ساس سمجھ کے تو آپ نے مجھے اہمیت دی، روشی کا رشتہ دکھانے مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ سلیقہ نے حسب عادت صدف سے شکوہ کیا۔ صدف جو ان کے گلے شکووں کی عادی تھی، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیسی باتیں کرتی ہو سلیقہ، تمہاری بہت اہمیت ہے ہم سب کے دلوں میں۔ روشی مجھے کتنی پیاری ہے آپ کو پتہ ہے نا، اگر اس کے رشتے کے لیے مجھے نہ لے جاتی نا تو ہماری لڑائی ہو جانی تھی۔ سلیقہ جذباتی ہوئی۔ اچھا ان ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ لڑکا کیسا ہے؟ دادی نے موضوع بدلا۔ امی ہیرا ہے ہیرا، کیسی فرمانبرداری سے ہمیں ریفریشمنٹ اور چائے سرو کر رہا تھا، ٹرائفل کتنا مزے کا بنایا تھا، بالکل کشمش کی طرح۔ سلیقہ کو تو جیسے شارق کی تمام باتوں میں سے صرف یہ گھر کے کام کرنے والی بات ہی پسند آئی تھی۔ ماہی اور صدف نے ہنسی روکی۔ سلیقہ تم نے لڑکے کے کام، تعلیم، ملازمت کسی چیز پہ توجہ نہ دی، بس چیک کیا تو یہ کہ تمہاری لاڈلی بھتیجی کو جونیئر جلال ملے گا یا نہیں۔ دادی نے بغیر لگی لپٹی رکھے سلیقہ کو بولا، ہاں تو میں چاہتی ہوں روشی کا میاں بھی اسی طرح اسے چاہے جیسے کشمش مجھے چاہتے ہیں۔ سلیقہ اترا کے بولی۔ ماہی اور صدف ہنس پڑے۔ سلیقہ کی ان باتوں پر دادی نے اپنا سر پیٹا۔ پھر صدف تھوڑی سنجیدہ ہوئی اور دادی سے پوچھنے لگی، امی آپ کو لڑکا کیسا لگا؟ مجھے تو وہ اچھا لگا ہے، ہماری طرح ہی پڑھے لکھے شریف لوگ ہیں، روشی کے ساتھ جوڑ بھی بن رہا ہے، صورت شکل بھی اچھی ہے۔ دادی سنجیدگی سے اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی، وہ خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی ارسلان بہت پسند آیا، فیملی بھی لمبی چوڑی نہیں ہے، روشی کو ایڈجسٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ مسز خان نے سلیمان سے اپنے شوہر کی ویڈیو کال پہ بات بھی کروائی۔ سلیمان ارسلان کے والد کی تعریف کر رہے تھے۔ صدف بھی خاصی مطمئن تھیں، ابا کو بھی گھرانہ بہت پسند آیا ہے، بس اب روشی کی مرضی معلوم کرنی رہ گئی ہے۔ سلیقہ خوشگوار لہجے میں بولی، بڑی عمر ہے میری لاڈلی کی، ابھی ہم تمہاری بات کر رہے تھے روشی۔ اسی وقت کمرے میں روشی داخل ہوئی تھی۔ سلیقہ لاڈ سے بولی۔ روشی کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، ماہی بھی سنجیدہ اور خاموش تھی، اس نے بغور روشی کو دیکھا۔ تمام خواتین میں وہ واحد تھی جسے روشی کے دل کا حال معلوم تھا، وہ روشی کے لیے اداس اور فکر مند تھی۔ ہاں بھائی روشی، تمہارا رشتہ ڈسکس ہو رہا ہے،
ہم سب کو تو لڑکا اور اس کی فیملی بہت اچھی لگی، اب تم بتاؤ۔ ابھی روشی نے لڑکے کو دیکھا کہاں ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مل لیں، پھر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے نا۔ دادی بردباری سے بولی۔ دیکھ لینے کی بھی آپ نے بڑی کہی۔ یہ لو روشی، دیکھو لڑکے کی تصویریں، میں 8-10 تصویریں کھینچ کے لائی ہوں ارسلان کی۔ سلیقہ اپنا موبائل اٹھا کے اس میں پکچرز کھولتی ہوئی روشی سے بولی۔ انہوں نے روشی کی طرف موبائل بڑھایا۔ روشی نے ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں لیا، وہ سنجیدگی سے بولی، اگر آپ سب کو رشتہ ٹھیک لگ رہا ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ سب روشی کے بغیر لڑکے کو دیکھے حامی بھرنے پر حیران سے ہوئے۔ صدف نرم لہجے میں روشی سے بولی، روشی دیکھ لو، اگر تمہیں لڑکا ٹھیک لگے تو ہم اسے گھر پہ بھی بلوا لیں گے، تم مل لینا۔ ممی لگتا ہے آپ میرا شادی کا شوق بھول گئی، میں تو کسی سے بھی شادی کے لیے راضی تھی، اب بھی وہی حال ہے، مجھے تو بس شادی کرنی ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ روشی مصنوعی شوق لہجے میں بولی۔ اداسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ وہ خود اپنا مذاق اڑا رہی تھی، وہ جیسے جان بوجھ کر سب کو اپنے شادی والے شوق کا حوالہ دے رہی تھی تاکہ اس کے یوں ایک دم سے رشتے کے لیے حامی بھرنے پر مزید کوئی سوال جواب نہ کرے۔ سلیقہ، دادی اور صدف روشی کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ بس ماہی واحد تھی جو بالکل نہیں مسکرائی۔ ماہی گہری سنجیدگی اور اداسی سے روشی کو دیکھ رہی تھی، اسے پتا تھا روشی اندر سے بہت دکھی ہے۔ روشی بیڈ پہ اداسی سے سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس رکھے موبائل پر کال آنے لگی۔ روشی نے لیٹے لیٹے موبائل اٹھا کے دیکھا، اس پر شارق کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ شارق کا نام دیکھتے ہی روشی چونک کے اٹھ کے بیٹھی۔ اس کے چہرے پر شارق کا نام دیکھتے کے ساتھ ہی شدید غصہ ابھرا۔ اس نے غصے سے کال کاٹی اور فوراً ہی شارق کا نمبر بلاک کیا۔ یہ الو کا پٹھا کیوں فون کر رہا ہے؟ وہ زیر لب بولی۔ روشی کی کال کاٹ دینے پر شارق نے دوبارہ کال ملائی، مگر اب چونکہ روشی نے اسے بلاک کر دیا تھا لہٰذا کال نہیں ملی۔ اوہو، نمبر بلاک کر دیا، لگتا ہے پھپھی نے میری تصویریں نہیں دکھائیں، ورنہ یہ نہ کیا گیا ہوتا۔ چلو خیر، جلدی ہماری ملاقات ہوگی، وہ بھی بڑے اچھے ماحول میں۔ شارق معنی خیز انداز میں بولا، تم رو رو کے میری منتیں کرو گی، میرے پیر پکڑے رکھے ہوں گے، اپنی بدنامی کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہوگی، اور میں تمہاری حالت پر ہنس رہا ہوں گا۔ اس کا حقارت آمیز مذاق اڑاتا لہجہ تھا۔ اس کے انتقامی جذبات کو یہ بات سوچ کر بھی تسکین پہنچ رہی تھی۔ طلحہ موہت کے کمرے میں آیا۔ موہت کے کمرے میں ہر طرف کھلونے بکھرے ہوئے ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے۔ وہ قالین پر گھٹنوں پر سر رکھے گمسم سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ تمام کھلونے غصے میں پھینکے اور توڑے تھے۔ وہ کھلونے توڑنے کے بعد اب اداس بیٹھا ہوا تھا۔ طلحہ موہت کی اس کیفیت پر پریشان ہوتا ہوا بولا، کیا ہوا موہت؟ یہ ٹوائز کیوں پھینکے ہوئے ہیں؟ سبیکا کی موہت کو دی ہوئی ریموٹ کنٹرول کار وہاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی۔ موہت نے طلحہ کی طرف دیکھا۔ طلحہ سبیکا کی دی ہوئی اس ٹوٹی ہوئی کھلونے کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ موہت نے بھی یہ دیکھ لیا۔ وہ ڈر گیا کہ اب طلحہ خفا ہوگا کہ موہت نے اسے کیوں توڑا۔ کھلونے کیوں توڑے بیٹا؟ اس نے پیار سے دوبارہ پوچھا۔ سوری پا، کار بروک۔ وہ فوراً کھڑا ہو کے خوفزدہ لہجے میں بولا اور جلدی سے بکھرے ہوئے ٹوٹے پھوٹے کھلونے سمیٹنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ موہت کے اس طرح خود سے ڈرنے پر طلحہ کا دل بے چین ہوا۔ اس کی ڈانٹ ڈپٹ نے موہت کو سہما دیا تھا۔ طلحہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ اس نے بے اختیار موہت کو کندھوں سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ موہت، اٹس اوکے، کھلونے ہی تو تھے، ٹوٹ گئے، کوئی بات نہیں، میں اور لا دوں گا۔ اس نے موہت کو بے اختیار گلے لگا کر پیار کیا۔ موہت بالکل خاموش تھا، وہ اب بھی سہما ہوا تھا۔ عابد صاحب کے پاس سلطان کھڑا ان سے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ طلحہ موہت کے کمرے سے اپسیٹ سا نکل کے آیا، سامنے صوفے پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یار کچھ بھی بنا لو، طلحہ تو جا رہا ہے، یہ کھانے پر ہوگا نہیں، موہت بھی شاید اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ عابد صاحب سلطان سے بولے، ٹھیک ہے پھر میں آپ کے لیے بھنڈیاں بنا دیتا ہوں۔ سلطان کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عابد صاحب نے طلحہ کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، کیا ہوا، تم گئے نہیں؟ تمہیں تو سبیکا کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ان کا لہجہ سنجیدہ اور گرم جوشی سے خالی تھا، جیسے انہیں طلحہ کی شادی سے اب کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ انہوں نے طلحہ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مجبوراً طلحہ اور سبیکا کی شادی کے لیے رضامند ہوئے تھے۔ جانا تو ہے مگر میں موہت کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں۔ اس نے ہنسنا، بولنا، کھیلنا، کودنا سب چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اسکول سے بھی مجھے کال آئی تھی کہ موہت کے ساتھ گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا، وہ اسکول میں پھر سے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے رہا۔ طلحہ موہت کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ عابد صاحب بغور طلحہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں کمرے میں گیا، اس نے اپنے سارے کھلونے توڑ کے پھینکے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے وہ ڈر گیا۔ تم نے وجہ تلاش نہیں کی اس کے یہ سب کرنے کی؟ بابا، سگے ماں باپ بھی کبھی کبھی ضد کرنے پر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اگر میں نے ایک بار اسے ڈانٹ دیا تو کیا بہت غلط کیا تھا؟
وجہ تمہاری ڈانٹ نہیں ہے اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ موہت کس چیز سے اپسیٹ ہے یہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے اور مجھے بھی۔ وہ تو معصوم ہے، بول بھی نہیں پاتا، اپنی فرسٹریشن کس طرح نکالے؟ عابد صاحب طلحہ کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے، بابا میں سبیکا سے شادی کر کے کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ آپ مجھے یہ احساس کیوں دلا رہے ہیں کہ میں بہت کچھ غلط کرنے لگا ہوں؟ نہ تم شادی کر کے غلط کر رہے ہو نہ روشی، تم دونوں ہی صحیح ہو۔ غلط تو وہ معصوم بچہ ہے، یہاں تم شادی کر لو گے، وہاں روشی شادی کرنے جا رہی ہے۔ تم دونوں کی ضد اور اناؤ کی جنگ میں ہارا تو صرف موہت ہے۔ عابد صاحب کا انداز دکھ بھرا تھا، وہ بہت افسردگی سے بول رہے تھے۔ طلحہ عابد صاحب کے منہ سے روشی کی شادی کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ اس کا چونکنا انہوں نے دیکھا، ملی تھی وہ مجھے، بتا رہی تھی عنقریب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ عابد صاحب نے بہت جتاتی ہوئی نظروں سے طلحہ کو دیکھ کے یہ اطلاع دی۔ طلحہ بالکل چپ سا رہ گیا، اس پر وہ اپنے چہرے پر بکھری ٹینشن باپ سے چھپا نہیں پایا۔ عابد صاحب جو اس کی طرف بغور دیکھ رہے تھے، روشی کی شادی کی خبر پر طلحہ کا اپسیٹ ہونا انہوں نے نوٹ کیا تھا۔ دونوں نے مزید کچھ نہیں بولا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔